हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो वीडियो है मिट्टी से बने हैं फिर मिट्टी में जाएंगे। ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद जी का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی کچھ صفات بیان کی ہیں، کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ اگر یہ دروازہ بند کر دیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے، یہ آواز بہت خراب آ رہی ہے، آواز خراب ہوتی ہے، بولا نہیں جاتا آدمی سے پھر۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جاتے ہیں۔ بنایا بھی مٹی میں اور بن کیا جائیں گے آخر میں مٹی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تم نے دو قدرت اور دو طاقت تو میری دیکھ لی ہیں، مٹی سے بنایا اور دوبارہ کیا بنا دیا؟ مٹی۔ منہا نخرجکم، ایک اور قدرت ہے ہماری، دوبارہ اس مٹی سے انسان بنا دیں گے ہم تمہیں۔ اب جو عقل پرست آدمی ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مٹی سے انسان بن بھی سکتا ہے، دوبارہ مٹی میں جا بھی سکتا ہے، دوبارہ پھر انسان بن نہیں سکتا۔ دماغ خراب ہے یا نہیں ایسے آدمی کا؟ بھائی جو خدا مٹی سے بنا سکتا ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، بال، پلکیں، زبان، عجیب چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ماں کے پیٹ میں کیسے بچے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے اللہ جمع ہوا خون بناتے ہیں، اس جمے ہوئے خون میں ہڈیاں بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، دل بناتے ہیں، دماغ بناتے ہیں، کھوپڑی بناتے ہیں، آنکھیں اگتی ہیں، اور یہ کن چیزوں سے بنتی ہیں؟ روٹی سے۔ ماں کیا کھاتی ہے؟ پشاور میں کچھ اور تو نہیں کھاتی نا، تو روٹی بول دو بھائی۔ ماں کیا کھاتی ہے؟ روٹی۔ اس روٹی سے بچے کی آنکھ بھی بنتی ہے، ناک بھی بنتی ہے، اور وہ روٹی کہاں سے بنتی ہے پتہ ہے؟ گندم سے۔ گندم کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ زمین میں کیا ہے؟ مٹی۔ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے گندم کا، اندر گوبر اور مٹی اور پانی ہے، اندر گندم نہیں ہے۔ اگر مٹی کے اندر گندم ہوتا تو ہم کھود کے بہت ساری گندم ویسے ہی نکال لیتے، پودے اگانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ پوجے کہ نہیں پوجے؟ لیکن ایک دانہ زمین میں جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھو مٹی کا کام چیزوں کو بنانا ہے یا چیزوں کو کھا کے ختم کرنا ہے؟ بول لیا کرو نا بھائی، بنانا نہیں ہے بھائی، کھا کے ختم کرنا ہے۔ بنانا ہوتا تو آپ مٹی میں جو بھی چیز ڈالتے وہ بن کے نکل جاتی۔ مٹی میں لوہا ڈالو، تھوڑے دنوں میں کیا بن جائے گا؟ مٹی۔ ختم۔ جس چیز کا بیڑا غرق کرنا ہو اس کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ مٹی۔ طاہر بھائی ملاقات کر لیے گا بعد میں، ایسا نہ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلے۔ یہ ہمارے بچپن کے بڑے بھائی کے دوست ہیں، جہاں میں نے زندگی کے 35-40 سال جس علاقے میں گزارے نا، تو ان کا گھر ہمارے پڑوس کے قریب تھا، پڑوس کے قریب نہیں، پڑوس میں تھا۔ تو ان کے بھائی سے بھی ہماری بچپن کی، ان کی میرے بڑے بھائی سے دوستی، تو ہم بچپن میں ساتھ۔ تو بچپن کے دوست کا اصول ہے کہ اسے کبھی ناراض نہیں ہونے دو، کیونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا بچپن بھی جانتے ہیں
ہے بھائی, اسکول کا زمانہ بھی, مدرسے کا زمانہ بھی, ساری چیزیں جانتے ہیں, تو ان سے دشمنی نہیں لینی کسی قیمت پہ. تو اسحاق بھائی یہ بھی ہمارے پڑوس میں تھوڑا سا دور ہیں لیکن تقریباً پڑوسی ہیں, تو جماعت میں آئے ہوئے اتفاق سے یہاں پشاور میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ مٹی میں کوئی بھی چیز ڈالو تو بیڑا غرق کر دیتی ہے نا اس کا. لوہا ڈالو, سونا ڈالو, چاندی ڈالو, پیتل ڈالو, مٹی کا کام ہے چیزوں کو کھا کے ختم کر. انسان کو ڈال دو, کیسا بیڑا غرق کرتی ہے اسے. اللہ کے کمالات ہیں. اسی مٹی میں سیب کا بیج ڈال دو آپ, ہے بھائی, کھا کے ختم نہیں کرے گی بلکہ اس کو اگانا شروع کر دے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے. آج یونیورسٹیوں میں تعلیم یافتہ لوگ علم حاصل کر کے خدا کے قریب ہونے کے بجائے خدا سے دور ہو رہے ہیں. جو اسکول نہیں جاتا, یونیورسٹی نہیں جاتا, وہ زیادہ مذہب کے قریب ہوتا ہے. جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے, تو وہ تعلیم اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اسے اللہ سے دور کر رہی ہے. حالانکہ جو سائنس کو جتنا پڑھے گا اتنا ہی قدرت کے کمالات زیادہ دیکھے گا وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے اللہ کے وجود, اللہ کی قدرت, اللہ کے محسن ہونے کی, کہ وہ بندوں پر بہت مہربان ہے. تو کائنات تو گواہی دے رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ. قرآن نے جو مثالیں دی ہیں وہ تو ساری سائنسی مثالیں دی ہیں نا, جو سائنس کا ٹاپک ہے. شہد کی مکھی کس کا ٹاپک ہے؟ مفتیوں کا ٹاپک ہے, سائنس کا ٹاپک ہے نا. شہد کس کا ٹاپک ہے؟ حکیموں کا اور ڈاکٹروں کا, علماء کا اور مفتیوں کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ شہد کی, شہد کی مکھی کی. دودھ کی مثال دے رہا ہے قرآن. دودھ پہ ریسرچ مفتی حضرات کرتے ہیں یا حکیم اور سائنسدان کرتے ہیں؟ سائنسدان کرتے ہیں. تو قرآن مثالیں وہ دے رہا ہے جو علماء کے لیے نہیں ہیں, حکیموں ڈاکٹروں کے لیے مثالیں ہیں. تو جو ڈاکٹر بنے گا, میڈیکل سائنس پڑھے گا, اس کو تو وہ مثال زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی. قرآن شہد کی مکھی کی مثال دے رہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہے بھائی, اور مکھی کو اللہ نے کیا سکھایا کہ پھلوں کا رس چوس, کڑوا رس, دور دراز راستوں پہ نکل جا. شہد کی مکھی چھتے سے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے, بائی روڈ نہیں جاتی, بائی ایئر جاتی ہے. بائی ایئر ٹریولنگ کرنا صحیح راستے میں یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت بائی روڈ سفر کرنے کے. دیکھو بائی روڈ سفر کرنے میں ایڈریس سمجھانا آسان ہے. اب میں تو پشاور کا نہیں ہوں نا, مجھے نہیں پتا. یہاں ہم جب کراچی میں مثال دیتے ہیں, کسی کو ہم نے بھیجنا ہو ناظم آباد سے نیو کراچی کی طرف, تو ہم اسے کیا سمجھائیں گے؟ بھائی تو ادھر سے ٹرن کر, الٹے ہاتھ پہ گلی آئے گی, وہاں مڑنا, وسیم گولے گنڈے والا کھڑا ہوگا, اس سے سائڈ پہ نکل کے ادھر گول گپے والا ہوگا, ادھر الٹے ہاتھ پہ مڑے گا, ایک کوئٹہ ہوٹل ہوگا چائے کا, ادھر سے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مارنا, الٹے ہاتھ پہ نیو کراچی. کیا خیال ہے؟ یہ بائی روڈ سفر کرے گا نا, آرام آرام سے جائے گا, دیکھے گا بھائی. اگر جہاز میں انسان سفر کرے بائی ایئر, ہوا میں, یا ہم کراچی سے پشاور آ رہے ہیں, تو وہ بھی آسان ہے. ہم پائیں گے یہاں سے مڑو گے ادھر حیدرآباد آئے گا, حیدرآباد سے بائی پاس سے نکلنا, ادھر ایک نشان لگا ہوا ہوگا, ایک روڈ ادھر کو جا رہا ہے, ایک ادھر کو جا رہا ہے. بائی روڈ میں آپ کو علامتیں جگہ جگہ آئیں گی اور بالآخر آپ پشاور پہنچ جاؤ. لیکن جو پائلٹ آتا ہے نا, تو اس کو یہ نہیں سمجھایا جاتا, تو اڑے گا, نیچے جھانکنا حیدرآباد نظر آئے گا تیرے کو, ہے بھائی.
جب دیکھ تجھے حیدرآباد کا مشہور قلعہ نظر آئے تو الٹے ہاتھ پہ ٹرن مارنا تو وہاں سے. کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ یوں تھوڑا مڑے گا دریا سندھ آئے گا, دریا سندھ کو کراس کرے گا, آگے دیکھنا اگر کہیں تیرے کو کھجی کے پائے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ گوجرانوالا آ گیا ہے. اور جہاں تیرے کو چپلی کباب کے ہوٹل نظر آئے سمجھ لے پشاور آ گیا ہے. کیا خیال ہے؟ وہیں اتار لینا. ایسے نہیں ہوتا. بائی ایئر سفر کرنے کے لیے بڑی زبردست کیلکولیشن چاہیے ٹریگنومیٹری کی, کرو ٹریگنومیٹری. ایک پلین ٹریگنومیٹری ہوتی ہے بہت آسان, ایک کرو ٹریگنومیٹری ہوتی ہے بہت مشکل. صدیوں محنت کر کے البیرونی جیسے مسلمان سائنسدان نے کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشن ایجاد کی تھی, اور آج بھی سائنس انہی ایکویشنز کو استعمال کر رہی ہے. اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وہ البیرونی سائنسدان تھا نا, اس کی ایکویشنز پہ چل رہی ہے کرو ٹریگنومیٹری. لیکن شہد کی مکھی قرآن کہتا ہے کہ دور دراز علاقوں میں جائے گی شہد حاصل کرنے کے لیے, بائی ایئر جائے گی اور کوئی راستہ سمجھانے والا نہیں ہوتا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں, تجھے راستے سکھا دیے ہیں, انہی راستوں پہ سفر کرتے ہوئے واپس لوٹ. سورج کی شعاؤں سے اور پتہ نہیں کون کون سے فارمولے استعمال کرتی ہے, وہ ایکویشنز استعمال کرتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری سمت کہاں ہے, راستہ نہیں بھولتی. جس چھتے سے نکلی تھی سینکڑوں چھتے لگا دو واپس اسی چھتے میں آئے گی وہ. تو قرآن مثال دے رہا ہے شہد کی مکھی, جو ٹاپک کس کا ہے؟ مولویوں کا ٹاپک نہیں ہے, تبلیغ والوں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یونیورسٹی کا ٹاپک ہے بھائی, ہے بھائی. تو قرآن تو مولویوں سے کم خطاب کر رہا ہے, پروفیسروں سے زیادہ خطاب کر رہا ہے, تو ان کو تو دین کے اور قریب ہونا چاہیے تھا نا. لیکن وہ قریب ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ دور ہو رہے ہیں. جو جتنے اللہ کی قدرت کے دلائل اس کائنات میں دیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, دودھ کی مثال دیتا ہے قرآن. سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہو اور چکنا گاڑا دودھ اس سے تمہارے لیے نکلتا ہے. تو بھائی وہ اس لیے اللہ سے دور ہو رہا ہے کہ یہ علم جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ مادہ پرست ہیں, وہ اس علم کو پڑھاتے صرف پیسوں کے لیے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. سو گائز بہت اچھی ویڈیو تھی یہ مفتی طارق مسعود جی کی. ان کی ویڈیو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جس طریقے سے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں, مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی ویڈیو. اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے ہی بناتا ہے, پھر مٹی میں ہی ملا دیتا ہے, پھر مٹی سے دوبارہ بنا دیتا ہے. تو مکھی کے بارے میں انہوں نے بتایا یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے کہ مکھی میٹھے پہ بیٹھتی ہے اور پھلوں پہ بیٹھتی ہے, اور اس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو واپس لوٹ کے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. سو گائس بہت اچھی ویڈیو تھی یہ مفتی طارق مسعود جی کی, مجھے بہت اچھی لگی. آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.